بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اللہ کو تمام نبیوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا مرتبہ تمام انبیاء میں افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رو کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے، امت کی بخشش کے لیے رب کریم سے رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اتنی محبت اور شفقت اپنی امت پر کہ اس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ جب حضرت جبریل امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور دوزخ کا حال بیان فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غش کھا کر گر گئے اور رونے لگے۔ اتنی محبت اپنی امت سے کہ صرف حال سنا کہ نبی کی امت کا دوزخ میں ٹھکانہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اگر ویڈیو میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جہنم میں 7 درجے ہیں جن میں سب سے نیچے حاویہ ہے، اس میں منافق کو ڈالا جائے گا، اس کے اوپر جہیم ہے، اس میں مشرک کو ڈالا جائے گا، اس کے اوپر سقر ہے، اس میں مجوس کو ڈالا جائے گا، اس کے اوپر سائر ہے، اس میں سابئین کو ڈالا جائے گا، اس کے اوپر لظہ ہے، اس میں یہودی کو ڈالا جائے گا، اس کے اوپر ختم ہے، اس میں عیسائی کو ڈالا جائے گا۔ اس کے اوپر کہنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے اوپر کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ سے شرم آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس کے اوپر جہنم ہے جو آپ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور مرتے وقت توبہ نہ کی، اور جہنم میں ان امتیوں کو ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غش کھا کر گر گئے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کے موقع پر دوزخ کا حال دکھایا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ دوزخ کیا ہے، کیسے انسان اس آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ہم انسانوں کو اس کا اندازہ نہیں کہ دوزخ کتنا برا ٹھکانہ ہے، تبھی تو ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ اگر دوزخ کی آگ کا ایک قطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو زمین کڑوی ہو جائے، اگر ایک لوٹا پانی سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کھولنے لگ جائے۔ دوزخ اتنی سخت عذاب کی جگہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا، میری امت کے گناہ گار جو توبہ کیے بنا مر جائیں گے تو وہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اپنی امت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھو۔ جو امت نبی کی نافرمان ہے، اس کے لیے غش کھا کر گر گئے اور رونے لگے، آنسو بہہ رہے ہیں اور لبوں پر خاموشی لگ گئی، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، نماز پڑھاتے اور بنا کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ جب مسلسل 2 دن گزر گئے اور تیسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کیفیت صحابہ کرام نے پائی تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اجازت مانگنے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کے بارے میں بتایا اور کہا، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، تیسرا دن ہے اور رو رہے ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، کسی سے مل نہیں رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ جائیں اور پتہ کریں کیا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اللہ کے رسول نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی تو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برداشت نہ ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، جبریل نے مجھے بتایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو گناہوں پر توبہ کیے بنا مر گئے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि जाओ और पूछ के आओ कि नबी क्यों रो रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह पूछता है कि आप क्यों रो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का दर्द और गम मुझे रुला रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए। उसके बाद वापस आए और कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में खुश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील, मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब मेरी सारी उम्मत को अल्लाह माफ़ कर देंगे। यह हम सब के लिए सोचने का मकाम है कि आज क्या हम अपने नबी की मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। हम उन नबी की नाफरमानी करते हैं जो हमारे लिए रोए हैं, अल्लाह से दुआएं मांगी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमाए। लेकिन अगर हम अपने अमाल को देखें तो सच बताइए, क्या हम इस काबिल हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हम रोज़ ऐसे गुनाह करते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते हैं, बस किए जा रहे हैं और अल्लाह के अजाब को दावत दिए जा रहे हैं। नबी की उस मोहब्बत को देखो जो हमारे जहन्नुम में जाने के डर से रोए हैं, और हम आज अपने गुनाहों पर शर्मिंदा भी नहीं होते हैं। जिंदगी का कुछ नहीं पता कि कब ख़त्म हो जाए, इसलिए पहले गुनाह से तौबा कर लें और हमें चाहिए कि गुनाहों से दूर रहें। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।